بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ حالت وضو میں موت آنے پر آپ کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا براہ راست اثر انسانی معدے پر پڑتا ہے، جو کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دہی کا مستقل استعمال معدے کے نظام کو تندرست اور فعال رکھنے میں انتہائی مددگار ہے۔ زیادہ فکر اور ذہنی پریشانی دماغی صلاحیتوں کو تیزی سے کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، پھلوں کے استعمال اور کھانے کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذہنی سکون پانے کے لیے اپنے الفاظ، لوگوں سے وابستہ توقعات اور میل جول کو مختصر کر دیں۔ دانت ٹوٹنے کی صورت میں اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑنے سے نیا دانت سیدھا نکلتا ہے۔ ناظرین گرامی، دودھ پینے کے فوراً بعد سونا ہاضمے کے نظام کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، مالٹے کا فائدہ۔ مالٹے کا باقاعدہ استعمال چہرے کی جلد کو تر و تازہ، شفاف اور چمکدار بناتا ہے۔ دہی میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے کھانے سے پیٹ کے درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ چائے کا حد سے زیادہ استعمال دانتوں کی مضبوطی اور چمک کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ زندگی میں غلطیاں ہونا فطری ہے، مگر یاد رکھیں کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی غلط نہ کریں۔ جب خوشحالی اور دولت آنے لگتی ہے تو انسان کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور اپنوں کے رویوں میں حسد نمایاں ہونے لگتا ہے۔ معدے کی جلن یا مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر کھانا مفید ہے۔ پیٹ کی تکلیف کی صورت میں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کے استعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کام کرنے، کھانا کھانے یا فون استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین، جب آپ بستر پر صرف سونے کے لیے جائیں تو آپ کا دماغ اسے دیکھتے ہی نیند کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مولی کے پتوں کا عرق نکال کر پینے سے یرکان جیسے مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، بغیر چینی کے چائے پینا جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ دال کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پیٹ کی مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے اور یہ عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کو معمول بنائیں۔ ترش اور کھٹی چیزوں کا کثرت سے استعمال پٹھوں کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ دوران حمل دودھ کا استعمال ماں اور بچے دونوں کی صحت اور رنگت کے لیے بہترین ہے۔ اسٹرابری کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے نہایت مفید ہے، جو بچے کو پیدائشی نقصان سے بچاتی ہے۔ ناظرین، سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کے لیے جب بھی طلب محسوس ہو تو زبان کی نوک سے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ چائے کا زیادہ استعمال نہ صرف جلد کو خراب کرتا ہے بلکہ یہ نظر کی کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے۔ چائے پینے سے معدے کی قدرتی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین گرامی، گرما گرم چائے پینے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینا صحت کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک سبز الائچی چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے۔ ناظرین، عرق گلاب سے ماتھے کا مساج کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال دماغی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ دیر سے نیند آنا بعض اوقات دماغ کے زیادہ فعال اور تیز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات کا باقاعدہ استعمال کریں۔ ناظرین، رات کے وقت کھلے آسمان اور ستاروں کی جانب دیکھنا دماغی سکون اور قوت کا باعث بنتا ہے۔
لسی اور چائے کو ایک ساتھ پینے سے جسمانی درجہ حرارت بگڑ سکتا ہے اور بخار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی پینا دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اکثیر ہے۔ ناظرین، برفیلے یا بہت ٹھنڈے پانی کا استعمال دانتوں کو وقت سے پہلے گرا دیتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ بار بار تھوکنے کی عادت دماغی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ گردوں کی تکلیف کی صورت میں گرم پانی میں خالص شہد ملا کر پینا نہایت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جگر کی حدت اور گرمی کو دور کرنے کے لیے آملے کا مربع بہترین انتخاب ہے۔ جسمانی طاقت میں کمی محسوس ہو تو مصری کی ڈلی چوسنا فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ نزلہ زکام کی وجہ سے گلے میں سوزش ہو تو نمکین پانی کے غرارے بہترین علاج ہے۔ مسوڑوں اور دانتوں کے درد میں انگلی کی مدد سے نمک کا مساج کرنا تکلیف کو کم کرتا ہے۔ شدید غصہ کرنا ہارٹ اٹیک کے خطرے کو دگنا کر دیتا ہے اور انسانی قوت مدافعت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کھانسی کی شدت کم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی ہلدی ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ ناظرین، وکس کا استعمال نہ صرف تھکن دور کرتا ہے بلکہ پھٹی ہوئی ایڑیوں کو بھی نرم و ملائم بناتا ہے۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں دہی اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانا بہت ہی مؤثر ہے۔ ناظرین گرامی، ناف میں زیتون یا سرسوں کا تیل ڈالنا پورے جسم کو توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، چلنے یا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کھجور کھا لینا جسم کو بیماریوں اور سستی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر کلونجی کے چند دانے دودھ کے ساتھ لیں تو اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، پرسکون نیند اور صحت کے لیے رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کا وقت بہترین وقت ہے سونے کے لیے۔ فون سنتے وقت موبائل کو بائیں کان کے ساتھ لگانا دماغی صحت کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر خارش ہو تو کلونجی کا تیل لگانے سے فوری طور پر آپ کو سکون ملتا ہے۔ چہرے کے سیاہ دھبے دور کرنے کے لیے ٹھنڈے ٹماٹر کا ٹکڑا چہرے پر ملنا مفید ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد صاف، شفاف اور رنگت گوری ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے آپ کے بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سبز کچی مرچ کا استعمال آپ کی بینائی کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ دن میں 30 منٹ سے زیادہ سوتے ہیں تو رات کی نیند متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے دن میں لمبی نیند سے پرہیز کریں۔ دماغی تیزی اور یادداشت بہتر بنانے کے لیے روزانہ بادام کھایا کریں۔ جوڑوں کے درد سے نجات پانے کے لیے مچھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ دانتوں کا پیلا پن ختم کرنے کے لیے ان پر تازہ ٹھنڈا مکھن رگڑنا بہت اثر دکھاتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے میں جمی ہوئی پرانی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو اپنے چہرے کے تمام پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر کندھے اور ہاتھوں کو بالکل آزاد کر دیں۔ لمبا سانس لیں اور ذہن کو بالکل خالی کریں۔ صرف 10 سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ آپ کسی پرسکون جھیل کے کنارے لیٹے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ جوان رہنے کا راز یہ ہے کہ روزانہ نہار منہ 1 کپ گرم پانی پیا جائے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، قبض ختم ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ناظرین گرامی، فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت انسان کو جلد ہی مختلف بیماریوں کا شکار کر دیتی ہے۔ ناظرین، دوپہر 2 بجے کے بعد چائے یا کافی سے پرہیز کریں کیونکہ اس کا اثر جسم میں 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے جو نیند اڑا سکتا ہے۔ کیلے میں میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو پٹھوں کو آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔
رات کے وقت کیلا کھانا پرسکون نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو انسان ایک ہی سانس میں پانی پی جاتا ہے وہ مزاج میں جلد باز اور بے صبرا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک چمچ خالص زیتون کا تیل لیں اور اسے ہلکا سا نیم گرم کر لیں۔ صبح خالی پیٹ ایک چمچ سفید تل اور ایک چمچ اخروٹ کا سفوف نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اس کے بعد آنکھوں کے ارد گرد اور پلکوں پر بادام یا زیتون کے تیل سے ہلکا سا مساج کریں۔ یہ نسخہ آنکھوں کے اعصاب کو بے پناہ طاقت دیتا ہے، خشکی کو دور کرتا ہے اور نظر کا دھندلا پن صاف کر دیتا ہے۔ اس سے پلکوں کی جڑوں کو توانائی ملتی ہے اور بینائی باز کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وضو کی حالت میں سونے والے انسان کو ڈراؤنے اور برے خواب نہیں آتے اور وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دماغ کو لوہے کی طرح مضبوط بنانے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھائیں اور ماتھے کی تیل سے مالش کریں۔ ناظرین، جو لوگ رات کو سوتے وقت موزے پہن کر سوتے ہیں طبی لحاظ سے ان کی زندگی کی میعاد کم ہونے لگتی ہے۔ صاف ستھرے کھلے اور اچھے لباس پہننے سے انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی شخصیت نکھرتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ عموماً زیادہ جذباتی اور حد سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان اور توانا رہنے کے لیے روزانہ نیم گرم پانی میں کھجور بھگو کر کھانے کا معمول بنائیں۔ جدید تحقیق کے مطابق جو لوگ تیز رفتاری سے چلنے کے عادی ہوتے ہیں وہ دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں۔ چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے انسان کی یادداشت اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ایک نیک اور اچھا انسان باہر کی دنیا میں تو بہت عزت پاتا ہے لیکن اکثر اپنے گھر والوں کی نظر میں اس کی ویسی قدر نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، جو لوگ کسی بھی بات کو صرف ایک بار سن کر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اکثر زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کا باقاعدہ استعمال پیٹ کی مختلف بیماریوں اور معدے کے جملہ امراض سے بچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ خواب میں خود کو میٹھا اور رسیلا پھل کھاتے ہوئے دیکھیں تو یہ نیک اور صالح اولاد ملنے کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، وہ خواتین جو دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں وہ جلد بوڑھی نہیں ہوتی اور یہ ان کے بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہترین ہے۔ چلتے وقت اپنے قدم گننے والے لوگ طبیعت کے لحاظ سے بے صبرے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو شخص اپنی بات کو بار بار دہرانے کی عادت رکھتا ہو وہ عموماً ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پلائیں۔ اس سے وزن میں تیزی سے کمی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر کافی بہت کڑوی محسوس ہو رہی ہو تو اس میں چینی کی بجائے ایک چٹکی نمک ڈال دیں۔ نمک کڑواہٹ کو ختم کر کے کافی کا اصل ذائقہ ابھارتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی 2 گلاس نیم گرم پانی پینے سے آپ کے اندرونی اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں اور میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کی سستی دور کرنے کے لیے ایک سیب کھانا 1 کپ کافی پینے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود قدرتی شکر اور فائبر آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ یاد کرتے وقت ایک مخصوص عطر یا پرفیوم لگائیں اور وہی پرفیوم ٹیسٹ یا امتحان کے دوران بھی استعمال کریں۔ خوشبو یادداشت کو متحرک کرنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ بہت زیادہ پریشان یا بے چین محسوس کر رہے ہیں تو اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ یہ دل کی دھڑکن کو سست کر کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب تھکاوٹ دل کے دروازے پر دستک دینے لگے تو اسے کسی کی محبت سے زیادہ سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی غیر موجودگی بلا وجہ اداس کرنے لگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رشتہ اب بھی دل کی گہرائیوں میں زندہ ہے۔
تنہائی کا وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ ضروری وقت ہے جو انسان کو اپنی ذات سے ملواتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے کٹھن اور مشکل جنگ وہ ہے جو انسان ہر لمحہ اپنے ہی وجود کے اندر لڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والے لوگ بظاہر ساکت نظر آتے ہیں، مگر وہ اپنے دل میں ایک پوری کائنات کا بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر سکتا، مگر وہ انسان کو زندگی کی بڑی گہری سمجھ ضرور دے جاتے ہیں۔ حقیقی سکون کی منزل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا کم کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے زیادہ شور انسان کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر برپا ہوتا ہے، جو کوئی دوسرا سن نہیں سکتا۔ وقت کی دوری حیثیت ہے، یہ ایک سخت گیر استاد بھی ہے اور کبھی نہ بھرنے والا ایک گہرا زخم بھی۔ ناظرین گرامی، اصلی دولت وہ دائمی سکون ہے جو دل کی وادی میں اترتا ہے، اسے ہاتھوں میں موجود مال و زر سے نہیں تولا جا سکتا۔ ماضی کی یادیں عجیب ہوتی ہیں، جو کبھی مسکراہٹ کی صورت میں خوشی دیتی ہے اور کبھی پچھتاوے کی سزا بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر سفر کے دوران یا کسی اور وجہ سے الٹی یا متلی محسوس ہو رہی ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبائیں یا ادرک کی چائے پی لیں، یہ کسی بھی دوا سے بہتر کام کرتی ہے۔ اگر کہیں ہلکا کٹ لگ جائے یا جل جائے تو اس پر اصلی شہد لگا دیں۔ شہد میں قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو زخم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اور جلد جلدی بھرنے لگتی ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت تھوڑا ٹھنڈا رکھیں۔ ٹھنڈے ماحول میں جسم جلدی پرسکون ہوتا ہے اور گہری نیند آتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بستر پر جرابیں پہن کر سونے سے پیر گرم رہتے ہیں، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سر میں درد ہو تو ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ اکثر سر درد جسم میں تیزابیت یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیمو کا پانی اسے متوازن کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالص زیتون کا تیل رات کو ناف کے گرد ہلکے ہاتھ سے لگانے کا معمول بنائیں۔ یہ طریقہ جسم کی فالتو چربی کو آہستہ آہستہ پگھلانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر اس عمل کو تسلسل کے ساتھ اپنایا جائے تو خواتین کے وزن میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ رات سونے سے پہلے خالص سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناف میں لگائیں۔ یہ عمل اعصابی کمزوری کو دور کر کے طاقت دیتا ہے اور بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور سن ہو جانا جیسی شکایات کو بہتر کرتا ہے۔ اس طریقے کو مسلسل اپنانے سے گھٹنوں اور پٹھوں کے پرانے درد میں بھی واضح طور پر آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اعصاب مضبوط ہونے کی وجہ سے انسان کی بینائی اور سننے کی قوت سماعت میں بھی تیزی آتی ہے۔ رات کے وقت چاند کی روشنی میں چہل قدمی کرنا ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، پیدل چلنے کی عادت دل کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کو چست رکھتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلتے اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت سے گھٹنوں میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیئے۔ ناظرین گرامی، دھویں والی جگہ پر کام کرنے والی خواتین کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے اور جھریاں پڑنے لگتی ہے۔ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، لیکن گزرے ہوئے وقت سے سیکھا ہوا سبق زندگی بھر کام آتا ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں مستقل درد اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر رات کے وقت کھانسی کی شدت بڑھ جائے تو یہ پھیپھڑوں میں بلغم کے جماؤ کی واضح نشانی ہے۔ ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ اور نکاہت خون میں ہیموگلوبن کی کمی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جلد پر نمودار ہونے والے سفید دھبے جسم میں وٹامن ڈی کی شدید کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔
ناظرین، پنڈلیوں میں مسلسل رہنے والا درد اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نسوں میں خون کی گردش متاثر ہو رہی ہے۔ کم سونا اور نماز کی کثرت کرنا انسانی زندگی کو نور اور سکون سے منور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ جزاک اللہ۔